ایک طرف یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہمارے ایم این ایز ہیں، وہ یا تو اپوزیشن یہ طے کر لے کہ جہاں جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ بھی سلیکشن ہوئی ہے، اور جہاں سے یہ وہ ہار گئے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ سلیکشن ہے، جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں الیکشن ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ دو بیانیوں میں الجھی ہوئی اپوزیشن ہے، یہاں پہ بھی ان کا وہی دو بیانیے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ہم جیت گئے وہ فیئر الیکشن ہے، جہاں اپوزیشن کہتی ہے ہم ہار گئے وہ ان کا سلیکشن ہے۔ تو اسی ابہام کو ڈپٹی اسپیکر نے کل بڑی کیٹیگریکلی دور کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ آ کے کوئی بھی ایم این اے اس پارلیمنٹ کے اندر حلف اٹھا لیتا ہے ایز اے ایم این اے، تو وہ الیکٹڈ ایم این اے ہوتا ہے، وہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس ہاؤس کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، کیونکہ ایم این اے نے حلف اٹھایا اپنا آئین کے تحت اس قوم کے عوامی نمائندے کا، اور اس نے ووٹ دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور پرائم منسٹر پاکستان الیکشن اس الیکٹورل پروسیس کے ذریعے میں نے اس کے ووٹ سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف پرائم منسٹر کی توہین نہیں ہو رہی، وہ اس ہاؤس کی توہین ہو رہی ہے۔ تو جہاں اس ہاؤس کی توہین کا پہلو آئے گا وہاں پہ یقیناً اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا رول ہے کہ وہ اس ہاؤس کی سینٹیٹی کو انٹیکٹ رکھیں، اور وہ اس کے تقدس کو پامال ہونے کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی ایکسپینڈ بھی وہ کرتے رہے ہیں، اور پھر جو اپوزیشن کا اس ہاؤس کے اوپر وار ہوتا ہے اس کو انہوں نے سیکیور کیا ہاؤس کی سینٹیٹی کو۔ تو اپوزیشن کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اسپیکر نے اس ہاؤس کی بالادستی کے لیے جو اپوزیشن ڈھال اور بے چین رہی ہے، سابقہ آپ کے سامنے ماضی رہا ہے ان کا، تو ان کو تو شاباش دینی چاہیے اسپیکر کو کہ ان کی جنگ اسپیکر لڑ رہا ہے اس ہاؤس کی بالادستی کی، اور ان کے ووٹ کو عزت دو۔ جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، کیا گلی محلوں میں دو، جس ووٹ سے جو پارلیمنٹ میں آنے والے ہیں ان کو بھی دو، تو وہ ان کو عزت ملے گی، تو گلی محلے کے ووٹر کو عزت ملے گی۔